اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اہل بیت، امام رضا علیہ السلام، درس نمبر 7۔ میں امام رضا علیہ السلام کی ایک تفصیلی تاریخ ہے جس کے لیے کافی وقت درکار ہے، خاص کر اگر تحلیلی طور پر تاریخ پیش کی جائے تو، لیکن میں اس تاریخ کو بہت فہرست وار اور خلاصتاً آپ کی خدمت میں اتنا پیش کر رہا ہوں جتنا ضرورت ہے اور کم وقت میں زیادہ مطالب سمٹ سکیں۔ آپ نے محسوس کیا گزشتہ درس میں کہ امام رضا علیہ السلام، اور میں نے اس کا ایک پس منظر پیش کیا، اس کے کچھ تنقیدی نقطوں کی طرف اشارہ کیا جس سے اندازہ لگ جائے کہ امام رضا علیہ السلام کو جو ولی عہد بنایا گیا تھا مامون کی طرف سے، وہ کس بیک گراؤنڈ میں، کس پس منظر میں تھا، اور یہ واضح ہوا کہ امام رضا علیہ السلام نے جو ولی عہدی کو قبول کیا ہے، یہ امام نے اپنی مرضی سے قبول کیا یا حالات کی مجبوری میں قبول کیا، مامون کی زبردستی تھی یا مامون کی محبت تھی اور عقیدت تھی۔ یہ ساری باتیں کافی حد تک کلیئر ہو چکی ہیں گزشتہ درس میں۔ آج کے درس میں امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے دو اہم واقعات کی طرف اشارہ کروں گا، اور اس کے بعد شاید اگلے درس سے اگر حالات سازگار رہے تو اللہ کی توفیق اور عون و مدد سے امام رضا کی زندگی کا جو اہم ترین پہلو ہے، یعنی آپ کا علمی اعجاز، آپ کے علمی کارنامے، اس کی طرف کچھ روشنی ڈالی جائے گی، اس کے اوپر اس کی طرف آگے بڑھوں گا۔ لیکن آج دو اہم رخ ہیں امام کی زندگی کے، اسے پیش کرنا ہے، دو اہم واقعات۔ ایسے تو ولایت عہدی کے دوران بہت سے واقعات رونما ہوئے، مگر کچھ واقعے نمایاں حیثیت کے حامل ہیں۔ انہی اہم ترین واقعات میں سے پہلا واقعہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ نماز عید کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ 7 رمضان، جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا، 7 رمضان کو امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا گیا، اور اس کے تقریباً جو ہے وہ 22-23 دن کے بعد عید آتی ہے، اور علماء کا بیان یہ ہے کہ غالباً اسی سال کے عید کا یہ واقعہ ہے۔ جب عید آتی ہے تو مامون نے امام رضا علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی، وہی اپنی عیارانہ اور مکارانہ چال کے تحت، کہ جو امام کے چاہنے والے ہیں، خاص کر آپ جانتے ہیں، میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، آپ کو علم ہے کہ خراسان اور ایران یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں بڑی تعداد میں عاشقان اہل بیت موجود ہیں، اور بنی عباس کی جو حکومت قائم ہوئی ہے اس میں ابو مسلم خراسانی کا اہم ترین کردار ہے، اور ان لوگوں نے نعرہ ہی بلند کیا تھا، یا لسالۃ الحسین، حسین اور خانوادہ حسین اور خانوادہ رسالت کے نام پر یہ تخت خلافت تک پہنچے تھے۔ تو اب ایسے میں کہ جہاں نیشاپور جیسا عاشق امام رضا شہر ہو، قوم جیسے مرکز عشق اہل بیت وہاں موجود ہوں، اور دوسرے کچھ شہر اس طریقے کے، وہاں پر امام رضا علیہ السلام اور اہل بیت کے ساتھ ظاہری طور پر ایک محبت کا اظہار کرنا یہ مامون کی مجبوری تھی۔ ٹھیک ہے، اب اسی مجبوری کے تحت ایک واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ جب عید آتی ہے ولایت عہدی کے اعلان کے بعد، تو مامون امام رضا سے کہتا ہے کہ آپ جائیے عید کی نماز پڑھائیے، اقامہ عید، آپ اقامہ نماز عید جو ہے وہ آپ کے ذریعے ہوگا۔ امام رضا منع کرتے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں کہ میں نے تجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر میں ولایت عہدی قبول کروں گا تو اس شرط پر کہ حکومت کے کسی بھی طریقے کے امر میں شرکت نہیں کروں گا، اور نماز اگرچہ نماز ہے مگر بہرحال اس زمانے میں وہ ایک طریقے سے جمعے کی نماز یا عید کی نماز، اس طرح کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سیاسی رنگ بھی لے لیتی ہیں۔ تو امام نے منع کیا کہ نہیں، چونکہ خلیفہ پڑھاتا ہے نا عام طور پہ، یہ خلیفہ کا جو نمائندہ، حکومتی جو نمائندہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کی نمازیں پڑھاتا تھا۔ تو امام نے منع کیا، مگر اس نے اصرار کیا، اس نے کہا کہ نہیں، آپ اس کو مذہبی عمل سمجھ کر کے انجام دیجیے، آپ نے سیاسیات میں شرکت سے منع کیا ہے، مذہبیات سے آپ نے کنارہ کشی کی بات نہیں کی ہے۔
یہ آپ کے نانا کا، آپ کے دادا کا، آپ کے جد کا دین ہے اور یہ دینی کام ہے، اس کو آپ کو انجام دینا پڑے گا۔ اس اصرار میں بھی کہیں نہ کہیں ایک طریقے کی تہدید اور دھمکی بھی چھپی ہوئی تھی، مگر چونکہ اس نے پبلک کے سامنے ظاہر کیا کہ امام رضا کو مذہبی کام کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، اور اگر امام رضا انکار کر دیتے تو اس سے بھی ایک میسج وہ اپنے فیور میں استعمال دے دیتا، لہٰذا امام رضا نے قبول کر لیا اور امام رضا گئے۔ مگر یہاں بھی جیسے ولایت عہدی کو قبول کرنے سے پہلے شرط رکھی تھی، یہاں بھی امام رضا نے ایک شرط رکھی۔ شرط کیا ہے کہ میں پھر اس طریقے سے نماز پڑھانے جاؤں گا جو ہمارے جد رسول اکرم کا طریقہ تھا۔ مامون نے قبول کر لیا، اس نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ امام رضا کس طریقے سے جائیں گے۔ اب امام رضا اپنے گھر سے پورے متانت عصمتی کے ساتھ، شان رسالی اور نبوی اور الہی اور ولائی کے ساتھ، جو الہی نمائندوں کا طریقہ ہوتا ہے، جو نبوی اور رسالی اور ولائی شان ہوتی ہے، اس طریقے سے پیغمبر کا یہ نمائندہ اپنے گھر سے باہر نکلا۔ چہرے پہ جلال ہاشمی ہے، رعب عبدالمطلبی ہے، آثار نبوی ہیں، شان علوی ہے۔ پیروں سے امام رضا نے چپل ہٹا دی ہے، پا پیادہ ننگے پاؤں، ایک عجیب سے وقار کے ساتھ خرامہ آگے بڑھ رہے ہیں، ایک ایک قدم کر کے ٹھہر کے آگے بڑھ رہے ہیں، قدم کر کے بڑھا رہے ہیں، اور ہر قدم کے اوپر 3 مرتبہ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے جب امام آگے بڑھنے لگے تو جو حکومتی اہلکار تھے، وزراء تھے، عمراء تھے، وہ خلافت اور حکومت اسلامی کی عادات و اطوار کے مطابق سج سور کر کے اپنے زرق و برق لباس کے ساتھ اور بوٹ اور یہ وہ جوتے چپل تب اہتمام کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب امام کو اس حالت میں دیکھا تو اپنی اپنی سواریوں سے اتر گئے۔ لباس تو چینج نہیں کر سکتے تھے، شاہی لباس، لیکن سواریوں سے اتر گئے، جوتیاں اتار دیں اپنی اپنی، اب امام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ عوام جوک در جوک امام کے ساتھ ہونے لگے، اور اب لوگوں کی نگاہوں میں اور آنکھوں میں ایک طریقے کے آنسوؤں کے سمندر اور اس کا سیلاب ابھر پڑا، اور لوگ جانے لگے امام کے ساتھ روتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے۔ بزرگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ کے زمانے اور صدر اسلام کی جو طریقہ نماز ہوتا تھا، اس طریقے کی چیزیں جو ہم سن چکے ہیں اپنے بزرگوں سے، وہ سب چیزیں جو آثار دیکھے ہوئے وہ سب نظروں میں سما رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ ایک ایسا عجیب سا ماحول بن گیا۔ فضل بن سہل جو مکار ترین وزیر گزرا ہے خلافت بنی عباسی میں، اس نے مامون سے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ نے اسی طریقے سے سلسلے کو آگے چلنا دیا اور اس طریقے سے محل نماز میں علی رضا میں کہوں کہ علیہ السلام پہنچ گئے تو پھر وہاں پر حالات بہت بگڑ جائیں گے اور سب ان کے شدائی ہو جائیں گے، پھر آپ کو قابو کرنا مشکل ہوئے گا، لہذا کسی بھی سلسلے کو روک دیجئے۔ اب مامون امام رضا علیہ السلام کے پاس پیغام پہنچواتا ہے مکاری بھرا، اور کہتا ہے کہ نہیں، بھیڑ بہت ہو رہی ہے، مجمع بہت ہو رہا ہے، اور آپ جائیں گے وہاں پریشان ہوں گے، اور میں اب آپ کو مزید اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، آپ اپنے گھر واپس چلے جائیے، امامت کا فریضہ ہم ادا کر لیں گے۔ امام نے بغیر کسی اصرار کے اور بغیر کسی ڈسکس اور بحث کے اس کی بات مان لی، اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے اپنی جوتیاں منگوائی، پہنی، اور اس کے بعد واپس اپنے گھر کی طرف چلے آئے۔ یہ جو ہے ایک عجیب منزل تھی کہ جس نے ایک طرف امام کی محبوبیت کو بڑھایا، دوسری جانب مامون کی مکاری جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ اس کے تفصیلی جوانب کو چھوڑتے ہوئے میں ایک اور واقعے کی طرف آپ کو لے کے چلوں۔ ایک اور اہم واقعہ جو اس سلسلے میں ہے، یہ اس سے مشابہ ہے، وہ ہے نماز استسقاء۔ نماز استسقاء جو ہے وہ بہت اہم موڑ ہے جو امام رضا نے پڑھائی۔ یہ نماز عید سے تو روک دیا گیا تھا، لیکن نماز استسقاء پڑھائی ہے۔ اب اس نماز استسقاء کو میں آپ کے سامنے دوسری کلپ میں پیش کر رہا ہوں، اس درس کا ادامہ، اس کو آپ لوگ سماعت فرمائیے گا۔